اگر سوال کے جواب میں وہ معجزے دکھا کر لوگوں کو مسلمان کر لیتے، قرآن پر قائل کر لیتے، آقا کے بعد اب آپ کی باری آتی تو آپ لوگوں کو قائل کیسے کرتے قرآن کی طرف؟ یہ بہت بڑا معمہ اور ایک سوال رہ جاتا۔ اچھا، میں نے آپ کے لیکچر میں سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ معجزے نہیں دکھانے، ہاں بالکل، لیکن انہوں نے تو دکھائے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں عقل دنگ ہو جائے، کچھ سمجھ میں نہ آئے، سائنٹیفک لاز سے کچھ پرے ہو جائے۔ تو آپ ایک ایسا دین چاہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، عقل سے پرے رہے، سائنٹیفک لاز میں نہ آئے، ایک غیر معقول دین چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے فرمایا معجزے نہیں دینے، لیکن کتابوں میں، احادیث میں، صحیح بخاری میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے دکھائے کہ جب کنکریوں کا کلمہ پڑھنا ان کی مٹھی میں، اور درخت کا چل کر آنا ان کے پاس، اور اس کے علاوہ ان کے پتھر سے، چٹان سے پانی، انگلیوں سے پانی نکالنا، اور کھانے کا ختم نہ ہونا۔ کہ جب آپ نے بھی وہ واقعہ سنا ہوگا کہ کھانے دودھ کا ایک پیالہ تھا تو وہ سب صحابہ نے پیا لیکن دودھ ختم نہ ہوا۔ بنیادی طور پر ویسے تو اگر عقلوں کو عاجز کر دینے والی چیز ہے نا، تو آپ کے روزمرہ زندگی میں دن رات ہونا، بیج سے ایک درخت کا بننا، انڈے سے ایک چوزے کا نکلنا، یہ سارے معجزات ہیں، آپ کی عقل میں کہاں آئیں گے؟ یہ جو سامنے کیمراز لگے ہوئے ہیں، ایک سیکنڈ میں آنے واحد میں یہاں سے بر اعظم پار ایک بات کا چلے جانا، یہ سب معجزات ہی ہیں۔ لیکن مقصد یہ تھا اس لیکچر میں، میرا نہیں، اللہ تعالیٰ کا، سورۃ انعام کی مجھے پتہ چل گیا، آپ بات کر رہے ہیں دورہ قرآن میں جہاں ہم پڑھ رہے ہیں، کہ جب کفار نے سوال کیا نا کہ ہمیں معجزات دکھائے جائیں، انہوں نے کہا ایک سونے کا گھر بنا دیا جائے، انہوں نے کہا آسمان پر چڑھ کے دکھائیں، انہوں نے کہا ایک کتاب لے کر آ جائیں، انہوں نے کہا ایک یہاں پر چشمہ بہا دیں، باغ اگا دیں۔ انہوں نے جب مطالبہ کیا نا اس طرح کا کہ کچھ ایسی خرق عادت کوئی کچھ کر کے دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک ڈینائی کر دیا۔ اللہ نے کہا میں نہیں دکھاؤں گا۔ رسول خدا کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا، اے محبوب آپ دکھا سکتے ہیں تو پھر دکھا لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ بھی کہا کہ اے محبوب انہیں بتاؤ، یہ آیات کا دکھانا، معجزوں کا دکھانا اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ایک سورت کے لیکچرز میں، دورہ قرآن میں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے سنی ہے بڑی شد و مد کے ساتھ۔ سورۃ انعام کا جو مین ایک عمود ہے، جو مرکزی نقطہ ہے، وہ ہے ہی یہ ہے کہ آپ معجزات طلب کر رہے ہیں، ہم نے معجزات نہیں دکھانے۔ آپ کو قرآن تھما دیا ہے، اس قرآن سے اپنے دین کو سمجھیے، اس کے مطابق زندگیوں کو ڈالیے۔ یہاں پر میں آپ کو پہلے ایک مقصد سمجھا دوں جو اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے سمجھ میں آیا۔ اس سے پہلے انبیاء کرام آتے رہے، وہ معجزات دکھاتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، قرآن الحکیم میں ان کے معجزات موجود بھی ہیں۔ رسول خدا کا ایسا کوئی معجزہ آپ کو نہیں ملے گا جیسا کہ موسیٰ و عیسیٰ سے آپ کو ملیں گے۔ ایک چاند کا دو ٹکڑے ہونا شاید آپ کے ذہن میں آئے، اس کو بھی اللہ نے ایک آیت کہا ہے، وہ ایک نشانی ہے، وہ ایک واقعہ ہے، وہ کوئی معجزہ نہیں تھا۔ خیر، اس بات کو فی الحال اس کا کیا مطلب ہے ایک طرف رکھتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا سوال نہیں ہے۔ بات یہ ہے بنیادی طور پر کہ رسول خدا ایک آخری نبی اور رسول ہے۔ اگر سوال کے جواب میں وہ معجزے دکھا کر لوگوں کو مسلمان کر لیتے، قرآن پر قائل کر لیتے، آقا کے بعد اب آپ کی باری آتی تو آپ لوگوں کو قائل کیسے کرتے قرآن کی طرف؟ یہ بہت بڑا معمہ اور ایک سوال رہ جاتا، کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں تو اللہ نے معجزے نہیں تھمانے تھے۔ یہ وہ مقصد ہے، یہ وہ عمود ہے جو سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو قرآن دے دیا ہے، یہ قرآن ہی سب کچھ ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے، کوئی معجزہ دکھایا جائے، نہیں دکھایا جائے گا اور نہیں دکھایا گیا۔ اب آپ نے بات کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے معجزات، آپ نے پھر کچھ کا ذکر بھی کیا، وہ تمام کے تمام آپ نے ڈسکس کیے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مطالبے پر معجزات دکھانا تو مالک کائنات نے منع ہی کر دیا، اس کا مطلب ہے نہیں دکھائے گے۔ باقی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں وقوع پذیر ہو جانا جو کہ سب کی سمجھ میں نہ آئے، ممکن ہے۔
اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسے آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کفار کے مطالبے پر. میں آپ کو ایک نا چھوٹا سا بڑا عجیب سوال کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے اتنا اسلام پھیل گیا, رسول کریم کے اپنے حیاتی میں ہی لاکھوں میں تعداد پہنچ گئی, کتنے مسلمان معجزہ دیکھ کر بنے. آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں, آپ حیران ہو جائیں گے. مسلمانوں کی جو اتنی بڑی جمع غفیر آپ کو نظر آ رہی ہے نا, یہ ساری کی ساری قرآن سے مانوس ہوئی ہے, معجزوں سے نہیں. تو لہٰذا معجزہ نہ دکھانا, یہ کوئی آقا کو میں معاذ اللہ آقا کی شان کو کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, نہ میں نہ اللہ, بلکہ آقا کی شان کو وراء الورا بڑھانے کی یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عقلوں میں نہ آنے والی آپ کو بات دکھاؤں, پھر آپ مانیں گے میں اللہ کا رسول ہوں یا یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ عقل کے پیمانے پر پوری اترے گی اور آپ کو یہ بات منوا دے گی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے. ہر بات پوری طرح سے معقول طریقے سے. تو اگر آپ اس حقیقت کو مد نظر رکھ کر دوبارہ اپنے سوال کو سوچیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اس صورت کا عمود یہ ہے کہ دین اسلام معقول دین ہے, ایک عقل کے طریقے سے, عقل کے ذریعے سے سمجھ میں آنے والا ہے. کیونکہ اس کے بعد نہ کسی نبی اور رسول نے آنا ہے, نہ کسی کتاب نے آنا ہے. یہ وجہ ہے کہ نبی آخر زمان کو معجزے نہیں دکھانے چاہیے تھے ان کے مطالبے پر, اور انہوں نے نہیں دکھائے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن از خود کہہ رہا ہے. تو یہ جو تمام مولانا کرام ہے مساجد کے اندر اکثر جمعے کے خطبے میں یا کوئی بھی ایسے خطبے میں وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, یہ کرامت دکھائی, یہ کرامت دکھائی. تو پھر یہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ وہ واقعات ہیں. چلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر منع بھی کر رہے ہیں کہ رسول کی پہچان, جب آپ اپنے رسول کی پہچان کرنا چاہیں تو رسول کی پہچان کا پرائمری سورس آپ کا قرآن ہونا چاہیے. یہ مال کے کائنات نے آپ کو تعارف دیا ہے. آپ کو یاد ہے آپ کی زوجہ محترمہ میری اور آپ کی امی سے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ رسول خدا کے اخلاق کے بارے میں, ان کے وتیرے, ان کے جینے کے بارے میں کچھ بتائیں. کیسے تھے ان کے اخلاق, ان کے مینرز, ان کا جینا, ان کی زندگی کیسی تھی؟ انہوں نے کیا کہا کہ ہی واز ایمباڈیمنٹ آف دی ہولی قرآن. کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہی ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان. میں آپ کو آقا کی وہ تصویر دکھا رہا ہوں جو قرآن نے دکھائی ہے. اور میں آپ کیا کہوں کہ اگر کوئی بندہ معجزات ہی کو آقا کی پہچان بتائے تو میں یہی کہوں گا کہ اس نے رسول خدا کا وہ چہرہ نہیں دیکھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دکھایا ہے. تو یہ جو علماء کرام ہے, پھر جو علماء کرام ہے, تو پھر یہ جب ان کو اس چیز کا علم ہے کہ نبی کی پہچان قرآن ہے, معجزات نہیں ہے, تو پھر وہ اس چیز کا علم کیوں کرتے ہیں؟ مطلب لوگوں میں وہ جذباتی جو جذبہ ہوتا ہے وہ پیدا کیوں کرتے ہیں؟ دوسرا علم کیوں نہیں دیتے ان کو؟ دیکھیں ہم وہ کھانا کیوں کھاتے ہیں اور وہ کپڑے کیوں پہنتے ہیں اور وہ بات کیوں کرتے ہیں, یہ تو جواب وہی دیں گے. میں اب اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ کو اگر وہ یہ بتانا شروع کر دیں کہ رسول کی پہچان یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگیوں کو پوری طرح سے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا ہے, یہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو تعلیم ہے. اگر ممبروں پر وہ آپ کو یہی بتانا شروع کر دیں کہ خبردار آپ نے سودی کاروبار نہیں کرنا, آپ نے رشوت نہیں لینی, آپ نے رشوت نہیں دینی, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی, یہ والی باتیں آپ کو بتانا اگر وہ شروع کر دیں کہ آپ نے حقوق العباد کو کس طرح سے نبھانا ہے, اگر یہی باتیں وہ آپ کو ممبر اور محراب پر بتانا شروع کر دیں تو آپ تو ان کو سنیں گے ہی نہیں. آپ تو تبھی سنیں گے جب آپ کو کوئی ایسی بات بتائیں جس میں آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے, آپ کو اپنا لائف سٹائل نہ بدلنا پڑے, آپ کا کردار ایسا ہو کہ آپ کے سامنے بات کی جائے, آپ کہیں سبحان اللہ, آپ 500 کا نوٹ کاٹ کے گرا دے. بس میں اس میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا. تو یہ ان کی مجبوری ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جو ممبر و محراب پر بیٹھے ہیں غالباً ان کی روٹی بھی وہیں سے جڑی ہے. تو اب وہ ایسی باتیں اگر کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ تو شاید اس طرح سے نہیں پھر نظام چل نہیں پائے گا. تو میں اتنی ہی بات کروں گا, باقی آپ خود سمجھدار ہیں.